بہت وارم ویلکم ہے کامران شاہد. آج پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے جو 2008 میں الیکٹ ہونے آئی اس کو آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. کل پرابلی اس کا آخری دن ہوگا. کابینہ کا آخری اجلاس ہو چکا ہے. پرائم منسٹر کل قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. ان 5 سالوں میں پاکستان کے جمہوری سال اس لیے کہیں گے کیونکہ اس سے پیچھے پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور اوبیسلی وہ ایک الیکٹڈ آمریت تھی جس کا جو ہیڈ تھا وہ ایک باوردی صدر تھا جس کو اس زمانے کے چیف جسٹس نے بھی انڈورس کیا تھا اور اس زمانے کی کچھ پولیٹیکل پارٹی سے بھی انڈورس کیا تھا. لیکن آج جب میں کمپیریزن کرنے بیٹھا ہوں اسٹیٹسٹکس میں 2008 جو کہ پرویز مشرف باوردی صدر کا ایک ماشاء اللہ حکومت کا اینڈ تھا, اکانومی کے لحاظ سے, مہنگائی کے لحاظ سے, عوام کے ریلیف کے لحاظ سے, جب میں اس کا موازنہ کرنے بیٹھا ہوں آج جمہوری حکومت کے 5 سالوں میں, تو جو اسٹیٹسٹکس ہیں, جو فیکٹس ہیں, وہ بہت الارمنگ ہیں, بہت خطرناک ہیں, بہت خوفناک ہیں. اس سے یہ جسٹیفیکیشن بالکل میں نہیں دے رہا کہ نیکسٹ ٹائم کوئی باوردی صدر ہی آئے تو حالات ٹھیک ہوں گے, لیکن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ 2008 جبکہ پرویز مشرف صاحب کا دور حکومت ختم ہوا تو اس وقت عوام کے لیے پیٹرول جو تھا وہ 62 روپے تھا, آج 104 روپے ہے. سی این جی 30 روپے, آج 76 روپے ہے. بجلی فی یونٹ اس دور میں 2.13 روپے تھا, آج بڑھ کے 9 روپے 38 پیسے ہو چکا ہے. ڈالر جس کی بیس پہ پوری پاکستان کی معیشت اور ہماری جتنا ہاؤس ہولڈ چیزیں یہ چل رہی ہیں ان کا دار و مدار ہے, وہ اس وقت 62 روپے تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں, آج 100 تجاوز کر گیا ہے, 100 پہ کھڑا ہوا ہے. چینی 25 سے 55 ہو گئی ہے, کوکنگ آئلز 67 سے 165 ہو گیا, آٹا 16 سے 38 ہو گیا. خساروں کی طرف آئیں تو بڑے بڑے جو ہمارے ادارے ہیں, جو نیشنلائز ادارے ہیں, ریلوے خسارہ 16 ارب روپے سے بڑھ کر اس وقت 40 ارب روپے ہے. پی آئی اے 34 ارب سے لے کے 154 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. قرضوں کا حساب ہی کوئی نہیں ہے, ہر پاکستانی جو ہے وہ 30 سے 35 ہزار روپے سے بھی زیادہ کا مقروض ہے. ریکارڈ قرضے لیے گئے اس حکومت نے لیے ہیں 5 سال میں 8,000 ارب روپے کے ریکارڈ قرضے, جبکہ 1947 سے لے کے 2007 تک ٹوٹل پاکستان کے قرضے جو تھے وہ 6,000 ارب سے کے لگ بھگ تھے. یہ اسٹیٹسٹکس کے باوجود پاکستان میں جو قرضوں سے پیسہ آیا وہ عام لوگوں تک پہنچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہر بچہ 83 روپے کا مقروض ہے. یہ وہ 5 سال کی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے. اکنامک گروتھ پہ اگر آئیں تو پرویز مشرف کے دور میں 5.14% تھی, اس وقت سب سے لوئسٹ ہے پاکستان کی تاریخ کی 2.62%, جب صدر زرداری صاحب کی حکومت اور باقی صوبوں کی حکومتیں جو ہیں وہ چارج چھوڑ رہی ہیں. ویورز, یہ تو ایک بڑا ہی عام سا جائزہ تھا. ڈیٹیل جائزہ کے لیے تو پروگرام درکار ہے. ہم آج کے اس پروگرام وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے متعلق بات کریں گے, ان کے نمائندے موجود ہیں, لیکن آئندہ پروگرامز میں دوسرے صوبوں کے متعلق بھی بات کی جائے گی ان کی 5 سال کی پرفارمنس پہ. میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ صاحبہ موجود ہیں جو حکومت کو ریپرزینٹ کری ہیں. وہ حکومت جو obviously جانے والی ہے, لیکن 5 سال کی حکومت پہ ان سے بات کی جائے گی. رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے پی ایم ایل این کی طرف سے. ہارون رشید صاحب ہیں, ان کو ہم اس لیے آج کنسلٹ کریں گے کہ وہ ایک تجزیہ پیش کریں, ایک کریٹیکل انالیسز ایز اے جرنلسٹ دیں کہ 5 سال میں ہوا کیا پاکستان کے ساتھ. محمد مالک صاحب ہیں, آپ کا تعلق obviously دنیا کے, آپ ایڈیٹر ان چیف ہیں انگلش جو ہمارا اخبار آنے والا ہے, اور آپ ان کے تجزیے جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں, ان سے بات کریں گے. محمد مالک صاحب, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے, اگر آپ کے پاس میں آؤں, 5 سال میں جو لوگ ہیں وہ یہ انالیسس کر رہے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور سے ورس حالات ہوئے اس 5 سال میں. آپ اس انالیسس سے ایگری کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے مالک صاحب؟ دیکھیں, اگر تو بات شاید معاشی انڈیکیٹرز کی ہے تو ڈیفینیٹلی حالات اس سے بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں, لیکن ہم نے ٹو بی فیئر ٹو دا رولرز ہمیں 2-3 چیزیں دیکھنی ہیں. ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ڈیموکریسی ایک یہ قیمت ہے شروع ہوئی ہے ابھی, وہ ہمیں بھرنی ہے, وہ ہم بھر رہے ہیں. تو ڈیموکریسی کی طرف جانا یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن جہاں تک اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, جہاں تک رول آف لا کا تعلق ہے, جہاں تک لانسنس ہے, جہاں تک فورن انویسٹمنٹ ہے, ان تمام چیزوں میں بیڑا غرق ہو گیا ہے. اگر میں کہوں کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ 3 سب سے بڑی ہمیں کیا تباہیاں یا کیا ڈیفیشنسیز ہیں اس گورنمنٹ کی جو باہر جا رہی ہے, ابھی ہم فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ورنہ کارنامے پروونشل گورنمنٹس کے بھی کم نہیں ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی ہم بات کر لیں. ایک جو ان کا فائنینشیل انڈسپلن تھا, بالکل بیڑا غرق, کوئی فسکل پالیسی تباہ کر دی انہوں نے. جس طرح انہوں نے قرضے لیے, جس طرح انہوں نے بے دردی سے پیسے ضائع کیے اور خرچے ہیں, وہ کرپشن اور انرجی کے لیے کوئی میننگ فل صحیح معنوں میں اسٹریٹجی کے تحت وہ کام نہیں کیا گیا. اور میں ابھی وار آن ٹیرر کی بات نہیں کر رہا, سیکیورٹی پالیسی کی بات نہیں کر رہا, جو ان کا تھیوری آف اپیزمنٹ ہے وہ علیحدہ ہے, لیکن صرف بیکاز عام آدمی دیکھتا ہے کہ اگر آپ یہ موازنہ کریں کہ 5 سال پہلے زندگی بہتر تھی یا آج ہے,
تو کوئی بھی انڈیکیٹر لے لیں عام آدمی کے لیے آج بدترین ہے. یہ جو باتیں ہوتی ہیں 18ویں امینڈمنٹ کی 20ویں امینڈمنٹ کی, وہ بھی جہاں صوبوں کو تقویت ملی, جہاں صوبوں کو خود مختاری ملی, صوبوں نے آگے لوکل گورنمنٹ کو نہیں دی. تو جو ایلیٹ ہے, ایلیٹ مضبوط ہوئی. جی جو رولنگ پاور سرکلز ہیں ان کے لیے امینڈمنٹس بڑی فائدہ مند تھیں, لیکن وہ عام تک نہیں پہنچی. اور اگر آپ ایپلز ٹو ایپلز کمپیئر کریں گے تو ڈیفینیٹلی 5 سال کا رپورٹ کارڈ بہت برا ہے. مالک صاحب کا انالیسس آپ کے ساتھ. نفیہ شاہ صاحبہ, میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیجسلیشن جو آپ لوگوں نے کی 18ویں 19ویں اور اس سے اوپر, اور جس طرح اسی لیجسلیشن کے تحت آج ہم ایک پراپر پروسیس کے تھرو جو الیکشنز میں جا رہے ہیں, اس میں الیکشن کمیشن کو آپ لوگوں نے باوقار بنایا, پاورفل بنایا. لیکن ان سے قطع نظر اگر میں عام آدمی کی بات کروں تو میں نے جو آپ کے سامنے انالیسس پیش کیا وہ پاکستان بیورو کی سٹیٹسٹکس ہیں, وہ میری اپنی نہیں ہے. عام آدمی کے لیے یہ 5 سال بدترین رہے ہیں, مالک صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور حقائق بھی یہی کہہ رہے ہیں. کس طرح آپ اس الیکشن میں اب عوام کے پاس کیا لے کے جائیں گے نیکسٹ ریلیف پیکج؟ 5 سال کی پرفارمنس تو بڑی بری رہی ہے نفیسہ صاحبہ. جی دیکھیں, یہ آپ کا رپورٹ کارڈ ہے, لیکن اصل رپورٹ کارڈ جو ہمیں عوام دے گا, ہم اس کو یقیناً اس کو مانیں گے کہ عوام ہمیں اس کا کیا رزلٹ دیتی ہے الیکشن میں, اور وہی صحیح احتساب کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ 5 سال میں کیا کیا, تو دیکھیں مشرف سے آپ کمپیئر اس لیے نہیں کر سکتے. ایک تو وہ ڈکٹیٹرشپ تھی, اور ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے حقوق بحال کیے, یہاں پر ہم نے آئین بحال کیا, یہاں پر ہم نے فیڈریشن کو اسٹرینگتھن کیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے متبادل نہیں ہوتا. ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں, لیکن اکانومی کو پریسیڈ کرتا ہے پالیٹکس. جہاں تک اکانومی کی بات ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے ہمارے ڈیٹس کی بات کی کہ ہر پاکستانی اتنا مقروض ہے. اس وقت ساری دنیا مقروض ہے, ایون آپ کے آئل رچ کنٹریز بھی آپ کے مقروض ہیں. آپ کا یو کے جو ہے وہ مقروض ہے, آپ کا جاپان مقروض ہے, آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹس مقروض ہے. آپ کی نہیں, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. آپ نے تو پورا ایک رپورٹ کارڈ چارج شیٹ پیش کیا, تو اب مجھے اس کے ڈیفینس لیکن نفیس صاحب میں صرف یہ آپ کمپلیٹ کریں, آپ کمپلیٹ کریں. ان پروگرامز میں کامران ہوتا یہ ہے کہ ایک ہمارے اینکر صاحب سے ہوتے ہیں, اور پھر جو اور گیسٹ ہوتے ہیں سارے بیش کرتے ہیں. میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ میری بات تو سن لیں, میری بات سن لیں. آپ بالکل آپ کمپلیٹ کریں, لیکن میری بات سن لیں. کمپیریزن باہر سے نہ کریں, اندر ہی کریں. کرنے دیں کہ اس وقت معیشت آپ کی جو انفلیشن ہے وہ سنگل ڈیجٹ ہوئی ہے. کئی اور انڈیکیٹرز ہیں معیشت کے جو بہتر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے 7% گروتھ نہیں کر سکے, لیکن اس کا مین ریزن انرجی کرائسس ہے. انرجی کرائسس میں نے نہیں پیدا کیا, انرجی کرائسس اس حکومت نے نہیں پیدا کیا. انرجی کرائسس جنرل مشرف کی ببل اکانومی میں پیدا کیا. ان کی اکانومی ایسا تھی جنہوں نے کنزمپشن انکریز کی. 7% اگر ان کی گروتھ ریٹ تھی تو انہوں نے ملک کے لیے کون سے اثاثے کریٹ کیے؟ آج پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے لیے ایسے اثاثے کریٹ کر رہا ہے کہ کل کو آپ کو فائدہ ملے گا. ہم بھاشا ڈیم کریٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم ایران پاکستان پائپ لائن کریٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم گوادر پورٹ کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, کر لیا ہے. یہ ہم نے اثاثے جو کریٹ کیے ہیں, 20,000 میگا واٹ ہم نے کریٹ کیے ہیں. ونڈ پاور پلانٹ. نفیسہ صاحبہ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھرکول, جس کو نہیں پوائنٹ, یہ اہم پوائنٹس ہیں, میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں, میں ڈسمس نہیں کر رہا. یہ فیصلے دیکھیں, جو فیصلے اس حکومت نے کیے ہیں, ٹھیک ہے ہمیں کئی مشکلات آئیں, جو فیصلے مشکل فیصلے 18ویں ترمیم ہو, کئی اور آئین کے حوالے سے ترامیم ہو, یا یہ اس قسم کے جیو پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے ہم نے ایڈریس کیے ہوں, آئی پی پی ہو, یا ہم نے انرجی ذخائر پیدا کیے ہوں, یا ہم نے ونڈ مل دی ہو, یا ہم نے رینیوبل انرجی دی ہو, یہ اچھی ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, اب مجھے ذرا آگے جانے دیجیے. کون سی ایسی پالیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, کون سی ایسی پالیسی ہے جس سے عوام خوش نہیں ہے؟ آپ پالیسی کی بات کریں. مجھے اب آگے جانے دیجیے. اب آپ کا پوائنٹ آ گیا, کئی مشکلات, سب سے زیادہ مشکل پنجاب میں تھا, کیونکہ پنجاب میں تو ہماری 60% آبادی ہے, وہاں شریف برادران بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کچھ چیز عمل کرنے نہیں دیتے. لیکن اب آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ آپ نے ساری باتیں جو کی قطع نظر, اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں. گوادر سے لے کے آپ نے جو آگے تک بات کی,
میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, اب آپ سے نہیں, میں آگے جاؤں گا سوات اور ٹیررزم کے مالک صاحب, اس پہ ایک اور پروگرام ہم کریں گے. ابھی تو ہم صرف اکنامک ریلیف کی بات کریں عام لوگوں کے. مالک صاحب اور پھر میں جاؤں گا آگے ہارون رشید صاحب کے بعد, پھر دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. لیکن آپ کے لیے سوال ہی چھوڑے جا رہا ہوں کہ ریلوے خسارہ بھی تو آپ نے 16 ارب سے 40 ارب کر دیا نا, پی آئی اے خسارہ آپ نے 154 ارب کر دیا, اور ڈالر جو ہے 6200 کر دیا. اس میں پرویز مشرف کوئی رول نہیں ہے. روپی ڈی ویلیو ہوا ہے. جی یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, عام آدمی تو مرا ہے نا. جی مالک صاحب آپ کمنٹ کر دیں. انڈیکیٹرز آپ کے بہتر ہوئے ہیں, آپ کے ایکسپورٹس بہتر ہوئے ہیں, آپ کے ریمیٹنسز بہتر ہوئے ہیں. نفیسہ نے 2-3 باتیں کی جی, انہوں نے کمپیریزن کیا باہر کے ملکوں سے. جی ہاں, with all due respect, I have the highest regard for her. پہلی بات انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک بھی مقروض ہیں. بات مقروض ہونے کی بات نہیں ہوتی, شاید بات یہ ہوتی ہے کہ آپ قرضے کیوں لیتے ہیں اور ان کا استعمال کیا کرتے ہیں. یہ بات یہاں پہ قرضے لے کے جس لیے استعمال ہوئے اور غلط استعمال ہوئے وہ بھی بات. یہی میں عرض کر رہا ہوں. انرجی کی بات کی, انہوں نے انرجی کی بات کی تو ان کو رینٹل پاور پروجیکٹس کا سکیم بالکل انہوں نے بات نہیں کی, جس پہ وزیر اعظم آپ کے انڈائٹ بھی ہوئے ہیں اور جس کے اندر اربوں روپے پھر واپس بھی کیے کمپنیز نے, اور ابھی اربوں اور دینے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی یہ, اور دوسری ایک بات مجھے بڑی عجیب لگی, کیونکہ آج میں اس سے کنفائن کروں گا کیونکہ ہم اکنامکس پہ بات کر رہے ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ پالیٹکس جو ہے وہ سپر سیڈ کرتی ہے اکنامکس کو. میرا خیال ہے کوئی بھی جمہور یا جمہوریت جب اس ملک میں لاتے ہیں اور آپ اپنی لیڈرشپ لاتے ہیں تو وہ آپ اسی لیے لاتے ہیں کہ آپ کے رہنے کی زندگی کے حالات بہتر ہوں, اور اس میں معیشت سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. انہوں نے کہا ہم نے یہ ہم نے حقوق دیے, بالکل کاغذوں پہ کئی اور آپ نے حقوق دیے. یہ بتائیے کہ جو حقوق, تحفظ کون سے حقوق کو ملا؟ پہلا آپ کا تحفظ, آپ کا جو حق ہے شاید وہ کامران, وہ ہے آپ کا, وہ ہے آپ کا جینے کا اور سیفٹی آف یور پراپرٹی اینڈ لائف. نہ جان محفوظ ہے نہ جائیداد محفوظ ہے. آج تک جتنے لوگ مارے گئے ان وارداتوں میں ان کے مجرم نہیں پکڑے گئے. اس لیے یہ کہیں کہ ہم نے کون سے حقوق دیے, آپ نے تو جینے کا حق لوگوں کو نہیں ان کو دے سکے. اور جہاں اکنامک, اور جو آپ نے بات کی کہ جی یہ دنیا میں گروتھ ہوئی ہے, آپ نے نیبرہڈ میں دیکھیں بنگلہ دیش میں پازیٹیو گروتھ ہے, انڈیا میں پازیٹیو گروتھ ہے, ایون نیپال نے پازیٹیو گروتھ دکھائی ہے, چائنا آپ کے سامنے ہے, اپنا پورا ریجن دیکھ لیں, سب میں اکنامک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ڈگریز کا فرق ہے. تو یہ کہنا کہ جی دنیا قرضے مقروض ہے, وہ تو کوئی بھی آپ مالک صاحب یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ آ گیا. وہ روز کے 6 ارب روپے لے کے نہیں ضائع کر رہے. دیٹس ٹرو. میں نے یہ پروگرام کے شروع میں کہا تھا نفیسہ صاحبہ کے لیے دوبارہ بول دوں اور اس کے بعد وہ جواب ضرور دیں گی کہ 5 سال میں 8000 ارب روپے کے ریکارڈ قرضے لیے گئے, جبکہ پاکستان کی پوری 60 سالہ تاریخ میں پاکستان کو صرف 6000 ارب کے قرضے ملے اس حکومت کے آنے سے پہلے. تو وہ بھی پہلی ٹریڈ نہیں ہوئے عوام تک کہ ڈالر جو آپ کا 100 تک پہنچ گیا. 4 فائنانس منسٹرز, 4 آئے اور چلے گئے بدلے کامران, 4 فائنانس منسٹرز, 4 سیکرٹری, اتنے ہی آپ کے اکنامک گروتھ ریٹ ہے جی 2.62 پالیسی کی حالت. دیٹس ٹرو. ہارون رشید صاحب, آپ کی پالیسی کی فسکل حالت بتاتی ہے کہ آپ کی ٹیم ہی ہر سال چینج ہو رہی ہے. ہارون رشید صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گا. نفیس صاحب پورا آپ کو جواب کا ٹائم ملے گا, میں آپ کو پورا جواب کا ٹائم دوں گا. ہارون رشید صاحب کو بیچ میں لے لیتے ہیں. ہارون رشید صاحب, اس وقت ہم نے جو ریکارڈ پیش کیا, نفیسہ صاحبہ جو ہے ان کا رائٹ ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے یہ آپ کا اپنا ریکارڈ ہے, یہ عوام کو ہم نے گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ فیسلٹیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا لیکن اس میں ان کا رول نہیں ہے. ٹھیک ہے انرجی کرائسس کی وجہ سے پرابلمز ہوئے. آپ کس حد تک ہارون صاحب ان سے ایگری کرتے ہیں کہ 2.62 پاکستان کا لوئسٹ گروتھ ریٹ ہے جو آصف علی زرداری صاحب کی حکومت چھوڑ کے جا رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ دیکھیے میں ایک اور پرسپیکٹو سے بات کرتا ہوں. حکومت ہوتی کیا ہے؟ ہزاروں برس پہلے جب عام آدمی نے حکومت کا ادارہ تشکیل دیا تھا, اپنا پیٹ کاٹ کے اسے پالنا شروع کیا اور اپنے حقوق سے اس کے حق میں دستبردار ہوا, تو اس لیے ہوا تھا کہ اسے جان و مال کا تحفظ نصیب ہو, اس کی عزت اور وقار اس کی محفوظ ہو, وہ آزادی کے ساتھ بروئے کار آ سکے. 2 چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں, ایک ہوتی ہے آزادی, مکمل آزادی, جتنی زیادہ آزادی ہوگی اتنی صلاحیت زیادہ پیدا ہوگی. دوسرا ہوتا ہے ڈسپلن, جتنا زیادہ ڈسپلن ہوگا, یعنی آزادی بھی پوری ہونی چاہیے اور ڈسپلن بھی پورا ہونا چاہیے. ہم اسے کبھی سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں, کبھی آئین کہتے ہیں. حکومتوں کے کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو, ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہو, جسٹس سسٹم ٹھیک ہو, خارجہ پالیسی ٹھیک ہو, اور جو ہے تعلیم بہتر ہو اور صحت بہتر ہو. ان میں سے کوئی کام انہوں نے نہیں کیا ہے. اور عبد المالک صاحب تو بہت نرم لب و لہجے میں بات کر رہے ہیں اور اس پہ بھی یہ ناخوش ہیں. مجھے تعجب ہے, میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں عام آدمی ہوں اور ہم نے بڑے دکھ جھیلے ہیں. انہوں نے ہماری بڑی توہین اور تذلیل کی ہے.
इन्होंने सिक्योरिटी के मसाइल पैदा किए हैं। ये मेमो गेट का मुकदमा आएगा अभी, और बहुत सी चीज़ें सामने, जब ये लोग चले जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। इन्होंने इस मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी है, इन्होंने आम आदमी को मायूस किया है, इन्होंने कायद आज़म के पाकिस्तान की रूह कुचल कर रख दी है, और इन्हें शर्म आनी चाहिए इस पर। राइट, इस बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है। नफीसा शाह साहिबा को पूरा टाइम मिलेगा क्योंकि, लेकिन ब्रेक का, जी मैं नफीसा पूरा टाइम दूंगा आपको, ब्रेक का वक्त है, आपकी बात कट जाएगी, मैं चाह रहा हूं आपकी बात पूरी आए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नफीसा शाह साहिबा जो जवाब देंगी कि हमारे एनालिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं हुकूमत ने जो है वो अवाम से जीने का हक छीना, रोटी का हक छीना, और ये शर्म का मुकाम है 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत। मैं आपको बता चलूँ राना सनाउल्लाह साहब भी इस प्रोग्राम में इन्वाइटेड थे और हैं, और उनको आना चाहिए अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए, उनका इंतजार हमें है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़े सूबे में करते रहे गवर्नेंस, उन पर ही बात करेंगे 5 साल उन्होंने क्या किया अवाम के लिए। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद भी। इस प्रोग्राम में आपको दोबारा वार्म वेलकम। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून पंजाब के, वार्म वेलकम कहते हैं इस पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर। राना साहब 5 साल की परफॉर्मेंस से बात हो रही है, लेकिन जो पहले डिस्कशन चल रही थी उस पर मैं चला जाऊँ, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास ही वापस। नफीसा शाह साहिबा, ऑब्वियसली बेइंसाफी हो जाएगी, आप रिस्पॉन्ड कर दें। हमारे दोनों एनालिस्ट जो हैं और मुझ समेत सब ने जो है ऑब्वियसली चार्जशीट खड़ी कर दी है आपकी हुकूमत के खिलाफ, इसको रिस्पॉन्ड कर दें। वो कह रहे हैं आपने आम आदमी जीने का हक छीन लिया, शर्म का मुकाम है 5 साल जो हुकूमत की है वफाक में। जी जैसे मैंने कहा कि एक आपने इधर तज्जिया निगार करके बिठाए हुए हैं हारून साहब, मैं ना उनके कभी तज्जियों को मैं सीरियसली लेना चाहती हूँ, न मेरे ख्याल से सीरियस लेने के लायक भी हैं। वो एक इनकी एक गुबार है, एक गम है, गुस्सा है, वो पर्सनल है या क्या है, मैं उसको नहीं, उस पर मैं भी तज्जिया नहीं करूँगी, लेकिन मैं इनके तज्जियों को नहीं मानती। जहां तक आपने जो भी आपकी चार्जशीट है, ठीक है, मैंने उसको एक पस मंजर में डाला, अब मैं फिर एक पस मंजर में डालती हूँ। आपने बात की कि आम आदमी की सिक्योरिटी, यकीनन ये सिक्योरिटी का इशू संगीन था जिस मोड़ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, और वी लॉस्ट आवर लीडर। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कुर्बान हुई, इसी एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी का वो भी शिकार हुई। कई और हमारे लीडर चले गए, आम आदमी हमारे चले गए, खवातीन बच्चे हमारे चले गए, लेकिन किस चीज़ ने इसको ये क्यों जन्म पाया पाकिस्तान में? एक रीजनल वॉर, और उस वॉर में जो हमारे डिक्टेटर्स की पॉलिसी, जिसमें जनरल ज़िया और फिर जनरल मुशर्रफ, इनकी फॉरेन पॉलिसी, इस हुकूमत ने आके पहला काम ये किया कि हमने फॉरेन पॉलिसी दुरुस्त की, क्योंकि बुनियाद टेररिज्म की बुनियाद हमारी यूनिलैटरल फॉरेन पॉलिसी थी, और हमारे डिक्टेटरशिप्स ने कोई अनहोली अलायंसेस किए, अनहोली पार्टनर्स किए, और फिर अपने मुल्क की सौदा किया। हमने अपने मुल्क को एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दी, और हमने पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिया, और उसकी वजह से चीज़ें आगे जाकर बेहतर होंगी, और कुछ बेहतर हुई भी हैं, मैं ये दावा, लेकिन ये हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये रिकग्नाइज किया कि कई हद तक हमारे इंटरनल मसाइल हैं जो पहले कोई भी, इनमें से कई पार्टीज जो हैं, ये इस वक्त मैं उनका नाम नहीं लेनी चाहती, इस वक्त भी जो हमारे साथ हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी इसको इंटरनल मसला मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं हैं। तो हमने फॉरेन पॉलिसी को एक सही सिमत में हम लेके गए। जहां तक अगेन मईशत की बात हुई, लोगों की बात हुई, तो मैं ये रिमाइंड कराऊंगी मालिक साहब को कि इसी हुकूमत ने 40 लाख खानदान जो फ्लड्स में डिस्प्लेस हुए, 20 लाख खानदान जो स्वात के जो मिलिटेंसी थी उस पे हमने जो जंग डिक्लेयर की उससे डिस्प्लेस हुए, उनको किसने लुक आफ्टर किया? अमेरिका का फंड है ना, आपको कोalition फंड है आपके पास, अरबों का कोई फंड नहीं, कोई फंड नहीं जी, कोई फंड नहीं है, हमने उससे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। तो ये लुक आफ्टर उस मईशत में जो मईशत बड़ा चैलेंज था, हमने लुक आफ्टर किया लोगों को, और इसके साथ साथ हमने अपने पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो वीकेस्ट हमारे लोग हैं, हमने उनको अकेला नहीं छोड़ा। ठीक है, आपने अकेला नहीं छोड़ा, आपका पॉइंट आ गया। मुझे सिर्फ ये बताइएगा नफीसा साहिबा, 2012 में सिर्फ कराची में गलत किया। देखिए हमने चीजें नहीं, बिल्कुल 2300 लोग मरे हैं, 2300 लोग, और आपकी हुकूमत थी। बिल्कुल, लेकिन ये हमने इन्वेंट नहीं किया। नहीं, आपकी गवर्नेंस थी ना, आपके रिस्पॉन्सिबल है ना नफीसा साहिबा, मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ना हूं उसका। हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, पिछले दौर के लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और मैं चैलेंज से कह सकती हूं, अगर पहले देखें, लास्ट हुकूमत जनरल मुशर्रफ की थी, 4 ओहदे थे, 50 वर्दियां उसने पहनी थी, वर्दी का नाम भी नहीं वो कर रहा था। उस वक्त 12 मई का आपका इंसिडेंट हुआ है, उस वक्त कारसाज का आपका धमाका हुआ है,
ٹھیک ہے, کیا یہ ہماری ان کے پاس بھی یہی آرگومنٹ ہے, جواب دے رہی ہے, یہ سوئسائڈ بومنگ دیکھیں ایگزسٹنشل. نفیسہ صاحبہ مجھے صرف ایک بات بتا دیجیے, دیکھیں مجھے صرف ایک آپ سے عرض کرنی ہے نفیسہ صاحبہ, وہ ایک ریسپانسبل پرسپیکٹو دے قوم کو. یہ تو آپ ایڈجیکٹیوز یوز کر رہی ہیں, دیکھیں یہ آپ دیکھیں جنہوں نے جمہوریت لے کے تجزیہ نگاروں کے متعلق ایڈجیکٹیوز یوز کر رہی ہیں, ان کا اپنا انالیسس ہے, you may disagree with them. جنہوں نے جرأت, yes I am disagreeing, تو بس ٹھیک ہے, آپ اس میں ایڈجیکٹیو پلیز نہ یوز کریں نا, وہ صحیح ہیں برے ہیں وہ تو عوام فیصلہ کریں, ان کی لیڈرشپ ہے نا, اس پہ آپ اور میں دیکھیں نا, اس پہ ایڈجیکٹیو اگر آپ یوز کریں گے کہ وہ بددیانت ہے یا وہ, جی میں پس منظر دے رہی ہوں, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پرویز مشرف کے دور کی برائی کا اپنے دور کی برائی سے کمپیریزن نہیں کر سکتی. بات تو اچھائی کی کمپیریزن ہو سکتا ہے نا. مجھے واپس جانا ہے ہارون رشید صاحب کے پاس. ہارون رشید صاحب کراچی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی میں کس نے روکا ہے حکومت کو, جبکہ اتحادی بھی ان کے تھے, کہ 2300 لوگوں نے جان اپنی ہاری ہے لسانیت میں, پور گورننس, پور ایڈمنسٹریشن, یہ کس نے روکا؟ اور پنجاب کے متعلق فرما دیجیے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود ہیں. پنجاب کی پرفارمنس آپ کے نزدیک میجورٹی صوبہ ہے, ایسی رہی کہ یہ دوبارہ حکومت برسر اقتدار, کیونکہ بڑے بڑے کام تو انہوں نے بہت کیے, جس طرح پیپلز پارٹی کی نفیسہ صاحبہ گنوا رہی ہیں اپنے کام, اس طرح یہ بھی گنوا سکتے ہیں میٹرو بس سے لے کے دانش اسکول تک. ہارون رشید صاحب دیکھیے, پنجاب حکومت کو اس بات کا فائدہ پہنچ رہا ہے کہ اگر 5 تھانے داروں کو طلب کیا جائے اور کہا جائے کہ آپ کے علاقے میں جرم بڑھ گیا ہے, جی تو ایک تھانے دار یہ کہے کہ فلاں جگہ تو 31 قتل ہوئے ہیں, فلاں جگہ 29 ہوئے ہیں, فلاں جگہ 27 ہوئے ہیں, میرے تھانے میں تو صرف 23 قتل ہوئے ہیں. مرکزی حکومت کی پرفارمنس اتنی بری رہی ہے, اور مرکزی حکومت کے الائز کی بلوچستان میں, سندھ میں اور پختونخوا میں, کہ نیچرلی اس کا کریڈٹ جو ہے اس کا موازنہ جب کیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ پنجاب حکومت کی پرفارمنس بہتر ہے. بہتر نہیں ہے. بکی پکائی وہ سستی روٹی پہ روپیہ برباد ہوا, پیلی ٹیکسیوں پہ برباد ہوا, اور یہ لاہور میں سارا ارتکاز کر دیا گیا, یہ ریپڈ بس سروس کا منصوبہ بنا ہے اور پیسہ خرچ کیا گیا. لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت تباہ کن حد تک خراب ہوئی ہے, اور اس دور کے کا نتیجہ ہے جو کہ جس میں ہوا ہے کہ جنوب میں بڑی بے چینی ہے, اور صوبے کا مطالبے کے ساتھ نفرت کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے. لیکن جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں اور ایک طرف آپ شہباز شریف کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف رحمان ملک کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو شہباز شریف صاحب اچھے لگنے لگتے ہیں. اور جہاں تک کہ کراچی کا تعلق ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے شرمناک باب ہے. ایسا لگتا ہے کہ زرداری صاحب کا رویہ یہ تھا کہ لوگوں کو مرنے دو, پیسے کماؤ, خود بھی کماؤ, ایم کیو ایم والے بھی کمائیں, پختونخوا والے بھی کمائیں, پیسے ملک سے باہر بھیجیں, باہر ان کی جائیدادیں ہیں اور ان کے انٹرسٹ باہر ہیں, ان کی اولادیں باہر ہیں, کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے اس ملک کی. اور ہمارا تجزیہ, ہم ان سے کب کہتے ہیں کہ ہمارا تجزیہ مانے, صرف سن لیں. جب آدمی اپنے کان بند کر لے اور ذہن بند کر لے اور سب کھڑکیاں بند کر دے تو دوسروں کی بات اسے سمجھ میں نہیں آ سکتی. صرف مشرف اور ضیاء الحق کے دور نے تباہ نہیں کیا ہے, ایوب خان ذمہ دار تھے, ذوالفقار علی بھٹو جس کے وزیر خارجہ تھے اور جسے ڈیڈی کہتے تھے, اور جسے انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ ایس پی سیکرٹری جنرل ہونا چاہیے اور ڈپٹی کمشنر کو صدر ہونا چاہیے, جنہوں نے انڈسٹری نیشنلائز کر کے برباد کر دی, ٹیلنٹ ملک سے باہر چلا گیا, اور آزادی صحافت انہوں نے دی نہیں, زبانیں لوگوں کی بند کر دیں, 323 آدمی 97 کی تحریک میں قتل کر دی گئے. جمہوریت سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے, یہ بادشاہت ہے, یہ لیگیسی ہے, یہ فوجی حکومت کی پیداوار ہے. یہ رانا صاحب کے پاس آؤں گا, پھر مالک صاحب, پھر نفیسہ صاحبہ کے پاس دوبارہ واپس جاؤں گا. رانا صاحب اس انالیسس سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں آپ کہ لا اینڈ آرڈر تباہ ہوا پنجاب میں, اور آپ لا اینڈ آرڈر کے منسٹر ہیں, جنوبی پنجاب میں نفرت بڑھی کیونکہ ساری ڈیولپمنٹ آپ لوگوں نے لاہور ایٹسیکٹرا میں کی, سستی روٹی بربادی ہے. ہارون صاحب دیکھیں کامران, جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی بات ہے تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آئیڈیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک پورے ملک میں جو ہے وہ حالات بہتر نہ ہوں. کیا کراچی میں اور لاہور میں آنے جانے میں, یا کیا پشاور کی طرف سے کسی کو لاہور آنے میں, یا جنوبی اور شمالی وزیرستان میں یہاں کسی کو آنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اس لیے جب جس ملک میں دہشت گردی ہو, جس ملک میں سیف ہیونز ہوں, جس ملک میں کرمنلز کے پاس یہ چوائس ہو کہ یہاں پہ جرم کریں اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں, تو اس ملک میں جو ہے یہ چیز جو ہے وہ آئیڈیل طور کے جو ہے حاصل نہیں کی جا سکتی. لیکن پنجاب میں ہم نے کمپیریٹیولی باقی ملک سے زیادہ بہتر جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے. ایک طرف ہمیں
یہ الزام دیا گیا کہ جی یہ اس میں جو ہے پولیس انکاؤنٹر ہو رہے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ یعنی جو ہے وہ یعنی تکلیف کی ہے کہ وہ پولیس انکاؤنٹرز میں ان میں جو لوگ ہیں، یعنی جن لوگوں کے خلاف 43 قتل کے اور ڈکیٹی کے اور ریپ کے مقدمات ہیں، وہ لوگ تھے جو اپنے علاقے میں سائن آف ٹیرر تھے۔ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، ایک پوائنٹ آپ پہ اور ہے تو اچھا یہ ایک پوائنٹ یہ جو آپ نے بات کی نا، آپ اس وقت کے موجودہ حالات میں جو ایک پوائنٹ آپ اور بن رہا ہے نا، ایک پوائنٹ اور اب دوسری طرف آ جائیں، الیکشن کمیشن دوسری طرف آ جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ پنجاب نے کی ہے، آپ ساؤتھ پہ جائیں، جا کے دیکھیں، آپ کسی ضلع کو لے لیں، کسی ضلع نہ بالکل کوئی نفرت کا ایلیمنٹ نہیں ہے، ورنہ پیپلز پارٹی نے صوبہ کھیل کے جو وہاں پہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ کوئی ایسے حالات نہیں، اور الیکشن میں جو ہے وہ آپ کو ثابت ہو جائے گا۔ یعنی ساؤتھ کا 31% کا آبادی میں شیئر ہے، اور وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 33% ہوئی ہے، یہ آپ فگر نوٹ کر لیں، اس کو ویریفائی کریں گا۔ مجھے ایک سوال آپ سے کرنا، پھر مالک صاحب کو جانا، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے بڑا جو پرسیپشن ابھر رہا ہے نا کہ اس وقت جعلی ڈگریوں سے لے کے الیکشن کمیشن کا جو نیا وہ بن رہا ہے ضابطہ، جس کے اندر جو ہے آپ کو امیدواروں کو اپنا لسٹ کرنا پڑے گا، جو 17-18 وہ شرائط لگا رہے ہیں، اس میں وہ ایماندار لوگ لانے کی اٹیمپٹ جو کر رہا ہے الیکشن کمیشن، اس میں آپ اور پیپلز پارٹی ملے ہوئے ہیں۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک تو جعلی ڈگریوں کا معاملہ ہے، جعلی ڈگریوں کے متعلق جس کے خلاف کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ آدمی جو ہے وہ الیکشن اور وہ جو آ رہا ہے حلف نامہ، اور جہاں تک وہ مانتے ہیں آپ اس کو؟ جی وہ حلف نامہ جو ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ جن کا یعنی خواہ مخواہ کوئی جواز نہیں بنتا۔ یعنی مثال کے طور پہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ جب دوہری شہریت کا آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے اپنے کوائف لے کے اپنا ٹیکس کے حوالے سے دوسرے حوالے سے آپ کو اعتراض نہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے، ٹیکس کا نہ دہندہ تو الیکشن پہلے بھی نہیں لڑ سکتا۔ نہیں، اس کی انفارمیشن ڈکلیئر کرنا بھی تو ہے نا ایک ایلیمنٹ، اس سے پہلے پتہ نہیں چلتا تھا نا، اس سے پہلے بھی انفارمیشن دینی ٹھیک ہے۔ پڑتی ہے، مالک صاحب، اب بھی انفارمیشن جو ہے وہ دینی چاہیے، اور ہم اس کے حق میں ہیں۔ پنجاب حکومت کے متعلق جو ہارون رشید صاحب نے انالیسس کیا، آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں کہ اوپر اتنی برائی ہے کہ نیچے پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے؟ نہیں، جو پنجاب کی اچھائیاں کوئی ایک دو وہ بھی سن لیں ذرا۔ نہیں، وہ تو ہم بتا چکے ہیں، میٹرو بس نہیں میٹرو بس چھوڑے، جو میرٹ، یعنی کیا کسی اور صوبے میں یہ مثال ہے کہ جو بھی کام کیا ہے پنجاب حکومت نے، وہ لیپ ٹاپ کی تقسیم ہو، وہ پولیس کی برتیاں ہوں، وہ جو ہے وہ یعنی ایجوکیٹر جو ہے وہ 80,000 وہ ہو، تمام جو ہے وہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ برتی۔ ٹھیک ہے جی، مالک صاحب ایگری کرتے ہیں کہ میرٹ سے آپ، اور کرپشن کی کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو کوئی مالک سامنے صاحب، جب آپ نے بائی ڈیفالٹ بات کرنا ہے، بات یہ ہے کہ کامران جناب کہ آپ اپنی آپ جو پرفارمنس ہے اپنی سٹینڈ الون پہ بتاتے ہیں۔ جتنی تعلیم پہ رانا صاحب نے کہا، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، اگر اتنا تعلیم پہ اچھا کام ہوا تو یہ بتا دیں کہ 5 سال کے بعد ان کی جو شرح خواندگی ہے اور لٹریسی اور دوسری وہ 1.7% سے زیادہ نیچے کیوں گری؟ بڑھنا چاہیے تھا نا اوور آل، کچھ دانے سکولز اور لیپ ٹاپ سب کچھ، جبکہ اوور آل ایجوکیشن میں ان کا ریٹ نیچے آیا ہے 5 سال پہلے سے، بڑا نہیں ہے۔ دوسری بات کی لا اینڈ آرڈر کی، میرا خیال ہے گوجرا کا واقعہ ہم نہیں بھولے، اگر اس پہ پنجاب گورنمنٹ نے کچھ کیا ہوتا تو آج جوزف کالونی نہ ہوتی۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ کتنا بڑا یعنی مسکنسیپشن ہے کہ گوجرا پہ کیا کچھ نہیں ہے، لیکن بات یہ اور ہے، مجھے افسوس ہے کہ مالک صاحب جیسے بندے کو نہیں پتا۔ میں بھی آتا ہوں، رانا صاحب مجھے 2 منٹ دے دیں، کمنٹ کر دیجیے چلے گا۔ گوجرے پہ سن لیں آپ، گوجرے پہ سن لیں آپ، کمپیریٹیولی نہیں گوجرے پہ سن لیں آپ۔ کمپیریٹیولی یہ بہت بہتر ہے۔ گوجرے کی انکوائری کے نتیجے میں تمام افسروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوئی، تمام کے خلاف ایکشن ہوا، تمام ملزمان کو گرفتار کیا، تمام کو عدالت میں پیش کیا۔ اس کے بعد اگر وہاں پہ صلح ہو گئی، راضی نامہ ہو گیا، تو پھر عدالت کیا کرے اور وہاں پہ جو ہے حکومت کیا کرے؟ رائٹ، چلے مالک صاحب آگے چلیں آپ، یہ تو آپ کو اس پہ نہیں، اس پہ چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشن آ گئی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں بلاسفمی کا کیس ہو، جہاں پہ یہ والا ایشو ہو، اس میں یہ صلح نامہ کیا ہوتا ہے، یا بلاسفمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ صلح نامہ یہ ہوتا ہے کہ گواہ بیان سے جو ہے وہ منحرف ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوا ہی کچھ نہیں۔ تو پھر آپ گواہی ہوگی تو سزا ہوگی نا، مالک صاحب گواہی ہوگی تو سزا ہوگی نا، تاکہ اس ملک میں بند ہو سلسلہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ آدھا شہر جلا دیں، بعد میں گواہ مکر جائے اور صلح ہو جائے، یہ تو نہیں ہوتا۔ کمپنسیٹ کر دے اور دوسرا جو ہے وہ معاف کر دے، پھر میں اور آپ کیا کریں؟ جی مالک صاحب کمپلیٹ کریں، جلدی سے بریک پہ جانا ہے۔ جی جی میں اکانومی میں وہ اصل میں پرابلم بیچاری نفیسہ سے یہ ہے کہ شی از اے بریلینٹ پرسن، ویری گڈ پرسن، ان کا کیس بڑا خراب ہے۔ انہوں نے 20 لاکھ بندے کی بات کی کہ جی آئی ڈی پیز کو ڈسپلیس ہوئے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن وہ 3.5، میں ادھر بھی آتا ہوں، لیکن وہ اس 3.5 کروڑ لوگوں کو بھول گئیں جو ان کے دور حکومت میں سطح غربت کے نیچے اور جو لوگ ایڈ ہوئے۔ جی
یہ 3.5 کروڑ مجھے مالک بریک لینی ہے، آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا، obviously اس پہ بات کریں گے ان سے، بڑا فرق ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ مالک میں بریک پہ جانا ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، میں واپس آتا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس۔ ویورز جب واپس آئیں گے تو خاص طور پہ ایک تو انہوں نے جو غربت سطح کے نیچے بات کی اس پہ بات کریں گے، رانا صاحب بھی کومنٹ کر سکتے ہیں مزید چیزوں پہ، لیکن ہارون رشید صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کراچی کے حوالے سے کہ کراچی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا کھانے اور کھلانے کے لیے، جس میں زرداری صاحب اور ان کے ساتھی شامل تھے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے یا انالیسس ہے، اس پہ بھی نفیسہ شاہ صاحبہ کا کومنٹ لیں گے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ اس پروگرام میں دوبارہ وارم ویلکم۔ پروگرام میں ہم پہنچے تھے کراچی تک اور نفیسہ صاحبہ کس حد تک ایگری کریں گے؟ ہارون صاحب نے یہ بڑا انالیسس کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی کراچی کے اندر تو حالات اس لیے بھی خراب ہوئے کہ پریزیڈنٹ سے لے کے کی پالیسی یہ تھی خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، تو فوکس کس طرح ہوگا گورننس پہ؟ جیسے میں نے کہا کامران صاحب، میں ابھی اس وقت یہی کہوں گی کہ ہی از اے پرسونا نان گراٹا فار می۔ میں ان کو تجزیہ نگار نہیں مانتی، یہ الزامات دیتے ہیں اور یہ الزامات اسی قسم کے تجزیہ نگار، میں تو کہتی ہوں ان کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ اس قسم کے بے بنیاد، اس قسم کے ارسپانسبل ریٹورک جو ہے وہ ایک سیریس تجزیہ نگار کا کام نہیں ہو سکتا۔ میں ان کو نہیں مانتی، نہ میں ان کو سمجھتی ہوں کہ مجھے ان کو جواب دینے کے وہ ان کے تجزیے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھیں، نہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ لائق ہیں۔ ہم عوام کو فیس کریں گے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم آپ کی مالک کی جو بھی ایک صحیح طریقے سے اچھے ایتھیکل بنیاد پہ آپ الزامات لگائیں گے یا چارج شیٹ دیں گے، میں ان کو رسپونڈ کروں گی۔ میں ان کو اس قسم کے گھٹیا جو طریقہ کار ہے جس کو میں چلیں آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا۔ ہارون صاحب ہم کیوں الزامات لگاتے ہیں زرداری صاحب پہ کرپشن کا بلا وجہ؟ نہیں مجھے دیکھیں کامران صاحب یہ بیک اینڈ فورتھ نہ کریں، بیکاز ایز آئی سیڈ میرے لیے وہ پرسونا نان گراٹا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے میں سوال کچھ اور کر رہا ہوں ان سے، ٹھیک ہے؟ تو میں نہیں، آپ میرا جو بعد میں بات ہوئی پنجاب کے حوالے سے مجھے اس کو بھی رسپونڈ کرنے دیں۔ دیکھیں بار بار ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ پنجاب کے جو حکمران ہیں وہ شاید بالا تر ہیں اور ان کی عقل، ان کی سوچ، ان کی سمجھ باقی پاکستان سے بہت اچھی ہے، اور وہ باقی پاکستان کے جو دوسرے صوبے ہیں وہ کمتر ہیں، اور جو پنجاب کے حکمران ہیں وہ کوئی عرش سے آئے ہیں، اور وہ اس قسم کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو ہیں وہ دہشت گرد نہ آئیں۔ باقی علاقوں میں جا کے اس قسم کی بھی باتیں ہوئی ہیں۔ وہ پارٹی جو کل یہ باتیں صرف آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کا الزام ہے۔ نہیں، یہ بات پنجاب کے حکمران جو ہیں وہ کرپٹ نہیں ہیں، انہوں نے لوٹا نہیں ہے ملک کو۔ بار بار یہ بات پھر سب کریں گے، کہہ رہے ہیں جی، نہیں آپ نہیں کہہ رہے، وہ ایک لوہے کا کاروبار بھی کہہ رہی ہے، باقی بھی ساری دنیا کہہ رہی ہے، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں جی، 2-3 ہزار ایکڑ کے مالک رائیونڈ کے کیسے بن گئے جن کا ایک چھوٹا سا لوہے کا کاروبار تھا؟ کیا بات اگر ہے، آپ اتفاق فاؤنڈری چھوٹا سا لوہے کا کارخانہ تھا 1971 میں، جس میں سوئی سے لے کے سب کو پتا ہے جو ہے وہ اپنا شوگر مل تک کی مشینری بنتی تھی، وہ کارخانہ آپ کو چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ کیمن آئیلینڈ سے آف شور کمپنیز نے ان کے جو گھر ہیں جو ایج وے روڈ پہ ہیں، پتہ نہیں کہاں ان کے جو گھر ہیں، مکانات، گورننس پہ آ جائے، گورننس وہ 1984 میں لیے تھے انہوں نے، جب میاں نواز شریف صاحب ابھی سیاست میں نہیں آئے تھے۔ آف شور کمپنیز سے، وہ آپ کے اسی میڈیا کے پروگرام سے مجھے پتا چلا کہ آف شور کمپنیز سے بڑی بڑی ملکیتیں ان کی گورننس پہ آ جائے نا پنجاب کی، اور آپ کو پتا ہے کہ آف شور کمپنیز میں کہاں سے پیسے آتے ہیں۔ تو آپ کرپشن کی بات نہ کریں، جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو کئی الزامات میرے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے میڈیا کے پاس، وہ تو صرف آپ نے اس لیے بنائے ہیں نا کہ آپ کے اوپر کرپشن کا الزام لگتا ہے، تو آگے سے پھر آپ نے بھی کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے، اور سیاست کی بات کریں۔ کرپشن کی بات تو ہمارے انالسٹ ان 5 سالوں میں کوئی سیاست نہیں ہوئی، صرف کرپشن ہوئی ہے، کوئی حکومت نہیں ہوئی، کوئی گورننس نہیں ہوئی، صرف یہی ایک ہی کام ہوا ہے، ایک ہی کام ہوا ہے اور وہ کرپشن ہوئی ہے۔ ایک 27 کلومیٹر روڈ پر 40 ارب خرچ ہوئے ہیں، دنیا میں سمجھتی ہوں اس ملک کا مہنگا ترین پروجیکٹ ہے، تو یہ کیا کرپشن نہیں ہے؟ سارا ریکارڈ ہم نے اٹھا کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو دے دیا تھا،
جی وہ مجھے اور پتا ان کی ہے جو کہ رپورٹ آئی ہے وہ پڑھ لیں آپ. انٹرنیشنل سے بھی آپ کے تعلقات ہیں. بس ہمارے سب سے تعلقات ہیں. سروے کرتے ہیں. ہمارے صرف چوروں اور ڈاکوؤں سے تعلقات نہیں ہیں جو لوٹتے ہیں اس ملک کو, باقی سب سے تعلقات ہیں ہمارے. لشکر جنگوی سے تعلقات ہیں. جی بالکل ہے. آپ تو لشکر جنگوی کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ تو ان کو ٹکٹیں دیتے ہیں, پھر ٹکٹیں دے کر بالکل شیخ وقاص اگر کو ہم نے ٹکٹ دینا اس کا لشکر جنگوی سے بڑا تعلق ہے. ان کو وڈرا کراتے ہیں. لشکر جنگوی نے آپ کے 26 نام دیے تھے لشکری جنگوی کے لوگ آ کے اور کراچی کے محترم لوگ چیف منسٹر سندھ کا بھی نام دیا تھا کہ ان کی بھی ہم نے سپورٹ کی ہے. شہید کرتے ہیں, ہزارہ کے لوگ شہید کرتے ہیں, سندھ میں مزاروں پہ آ کے دھماکے گرتے ہیں. میرا خود کا میرے یہ سارا کچھ جو ہے نا, یہ سارا کچھ جو ہے, یہ سارا کچھ پنجاب کے خلاف نفرت کے کھاتے میں ڈال دیں. لیکن اس کے باوجود آپ کی لوٹ مار کو لوگ نہیں بھولیں گے. یہ الیکشن جو ہے یہ صرف اور صرف اس بات کے اوپر ہوگا. پنجاب کے عوام انشاءاللہ پنجاب کے عوام ہمیں 100% سپورٹ کریں گے, کوئی اور سندھ میں بھی اب آپ کو جگہ نہیں ملے گی. رائٹ, بہت شکریہ تمام لوگوں کا. الیکشن دکھائے گی. ہاں جی, اب برابر ہی ہو گیا, آپ نے بات چیت کر لی, اس میں تو کوئی گنجائش رہے گی. ہارون صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں نگران سیٹ اپ جو آ رہا ہے اس سے کچھ امید ہے کہ اتنا کریڈیبل ہوگا کہ وہ کسی کے انفلوئنس میں آئے بغیر آزاد الیکشن کروا دے گا؟ ہارون صاحب کوئی بہت توقع الیکشن کمیشن سے تو نہیں ہے. فخر الدین ابراہیم کی ایمانداری اس قابل ہے کہ پوری قوم اسے شہد لگا کے چٹے. بوڑھے آدمی ہیں, قوت فیصلہ ان میں ہے نہیں, اور وہ دیکھیے نا جی جعلی ڈگریوں پہ کچھ نہیں کر سکے, اوورسیز پاکستانی کے ووٹوں پہ کچھ نہیں کر سکے, وہ کراچی میں نئی حلقہ بندیوں پہ کچھ نہیں کر سکے. مالک صاحب سے آخری بس کرنی ہے. لیکن دیکھیے جو پاور کی میکینکس یہ ہوتی ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہو وہ فیصلے کرتا ہے. کھیل چلا گیا ہے فوج کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے جنرل کینی نے 2008 میں کچھ ٹیلی فون کیے تھے, اب کچھ ٹیلی فون کریں, ان کی ذمہ داری ہے. اور ٹھیک ہے ہارون صاحب, یہ پوائنٹ آپ آ گیا. آخری بس 10 سیکنڈ ہے. مالک صاحب یہ بتائیے کہ ایگری کرتے ہیں. ایک فکرہ الیکشن فیئر ہونی چاہیے. باقی جہاں تک پیپلز پارٹی اور نون نیل کا تعلق ہے, اور اس سے زیادہ ایم کیو ایم کا ہے, ان کی گھٹی میں بددیانتی ہو رہا ہے. بس ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. مالک صاحب, آپ کو لگتا ہے نگران سیٹ اپ جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوگی؟ الیکٹ کرنا ہارون صاحب پرائم منسٹر سے لے آگے تک. جی مالک صاحب, ان کا بھی معاملہ ختم ہو گیا. ابھی جی جب نگران سیٹ اپ اناؤنس ہوگا سینٹر میں, اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پولیٹیکل لوگوں کا بنایا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا ہے. لیکن میری صرف لوگوں سے ایک اپیل ہے. ویورز, آج کا یہ پروگرام تھا, وقت کی بالکل قلت ہے, کوئی اس پہ کومنٹس اور کنکلوژن نہیں. کل تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.